دوستوں کو, بہن بھائیوں کو, عزیزوں کو, بزرگوں کو ویلکم کرتے ہیں. خداوند آپ کو اپنے نام کے جلال کے لیے قوت, قدرت اور کثرت سے استعمال کرے. آج جو خداوند کے پاک کلام میں سے حصہ ہم سیکھنے کو ہیں وہ اس حوالے سے بہت سادہ ہے در حقیقت کہ ہم اس حصے سے واقف ہیں, لیکن ہم اسے پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح خداوند نیچرل اور سپر نیچرل کے فرق کو, نیچرل کیا ہے قدرتی چیزیں, لیکن سپر نیچرل کیا ہے جو غیر قدرتی چیزیں ہیں, جو مافوق الفطرت لوگوں کو دکھائی دیتی ہیں. نیچرل کیا بات ہے کہ لا آف گریوٹی ہے, زمین کی کشش آپ کو کھینچتی ہے, کشش ثقل جسے کہتے ہیں. اسی طرح لا آف موشن ہے کہ ایکول اور اپوزٹ ری ایکشن ہوتا ہے. لیکن سپر نیچرل کیا ہے کہ خداوند اس کشش ثقل کو یا گریوٹی کو نلیفائی کر کے آسمان پر چڑھ گئے. ہاللیلویہ. تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوئے, 40 دن تک اپنے شاگردوں کو, اپنے اور دوستوں کو جن کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا تھا نظر آئے, اور پھر آسمان پر زندہ اٹھائے گئے. سپر نیچرل بات ہوئی. اسی طرح عزیزو, خداوند مجھ سے اور آپ سے بھی جب کنیکٹ ہوتے ہیں یا ہم اسے اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں اور وہ ہماری زندگی میں آنا چاہتے ہیں, ہمارے ساتھ سکونت کرنا چاہتے ہیں, تو وہ ہمیں نیچرل سے سپر نیچرل میں لے کر جانا چاہتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم سب نیچرل کے ساتھ, قدرتی چیزوں کے ساتھ اتنے زیادہ محب ہیں, بزی ہیں, اس کی ہمیں عادت ہے کہ ہم سپر نیچرل کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو پاتے جس میں خداوند ہمیں لے کر جانا چاہتے ہیں. اور آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے یوحنا کی انجیل, اس کا 11واں باب 38 سے 46 آیت. جان گاسپل 11th چیپٹر 38 سے 46 ورس تک. یسوع پھر اپنے دل میں نہایت رنجیدہ ہو کر قبر پر آیا. وہ ایک غار تھا اور اس پر پتھر دھرا تھا. یسوع نے کہا, پتھر کو ہٹاؤ. اس مرے ہوئے شخص کی بہن مارتھا نے اس سے کہا, اے خداوند, اس میں سے تو اب بدبو آتی ہے کیونکہ اسے 4 دن ہو گئے. یسوع نے اس سے کہا, کیا میں نے تجھ سے کہا نہ تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی؟ بس انہوں نے اس پتھر کو ہٹا دیا. پھر یسوع نے آنکھیں اٹھا کر کہا, اے باپ, میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی, اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے, مگر ان لوگوں کے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کہا تاکہ وہ ایمان لائیں کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے. اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکارا کہ اے لازر نکل آ. جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نکل آیا, اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا. یسوع نے ان سے کہا, اسے کھول کر جانے دو. پس بتھیرے یہودی جو مریم کے پاس آئے تھے اور جنہوں نے یسوع کا یہ کام دیکھا اس پر ایمان لائے, مگر ان میں سے بعض نے فریسیوں کے پاس جا کر انہیں یسوع کے کاموں کی خبر دی. آمین. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. عزیزو, ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں ان تمام معجزات کے لیے, ان تمام میریکلز کے لیے, ان تمام بلیسنگز کے لیے جو سپر نیچرلی خداوند ہمیں, اور صرف ہمیں نہیں بلکہ ہمارے ساتھ جو پریئر واریئرز ہیں, جو انٹرسیسرز ہیں, جو دعا میں کھڑے ہوتے ہیں, ان کی دعاؤں کی بنسبت ہمیں دکھاتا اور ریلیز کرتا ہے, ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور بتھیرے ایمان بھی لاتے ہیں. بہت سے دوستوں کی گواہیاں ہیں. اگر ہم ان گواہیوں کو شیئر کریں تو شاید اس عبادت کے ٹائم کی جگہ نہ بچے. بہت سی دعائیں درخواستیں اور بھی ہیں جن کو ہم شاید اپنی پرسنل پریئرز میں اپنے گروپ کے ساتھ تو شیئر کرتے ہیں, لیکن یہاں پر ہم نہیں شیئر کر سکتے. لیکن ایک خاص بات جو مختصراً میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں, بھائی ہیں, طارق, جنہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ جب وہ کلام سن رہے تھے خداوند نے انہیں نہ صرف غیر زبان بولنے کی بلکہ غیر زبان کے ترجمہ کی بھی برکت بخشی, which was absolutely amazing. خداوند کے نام کو جلال ملے. اور خداوند نے ان کو نہ صرف یہ برکت بخشی ہے بلکہ وہ جو ہمارے پروگرامز ہیں ان کو کوشش کرتے ہیں کہ یوٹیوب پر لے کر آئیں آپ کے لیے, اور خداوند نے ان کو اس خدمت کے وسیلہ سے اور کئی بلیسنگز بخشی ہیں. تو وہ بھی ہماری دعاؤں میں ہیں اور ان کی زندگی کی بہت سی گواہیاں ہیں, لیکن ہم ان کے لیے برکت چاہتے ہیں, مزید برکت اور ترقی چاہتے ہیں, اور آپ سبوں کے لیے برکت اور ترقی چاہتے ہیں. Now in this incident, اس واقعے میں, اس جو ہم نے ابھی پڑھا ہے یوحنا کی انجیل میں سے, ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح مریم, مارتھا, لازرس اور خداوند یسوع المسیح, یہ 4 کیریکٹرز ہیں جو اس واقعے میں ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں وہاں پر اور ان کی بھی اہمیت ہے, اور ہم
باری باری مختصراً ان کے حوالے سے سیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ آپ اور میں اس میں کہاں فٹ ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہم بھی مارتھا اور مریم کی طرح کئی دفعہ ڈیل کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیے کس طرح یہ واقعہ شروع ہوتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح وہاں پر جاتے ہیں تو مارتھا اور مریم جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہاں پر ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ If you were here, this wouldn't have happened۔ انہیں یہی مان تو تھا کہ یسوع مسیح اگر یہاں پر ہوتے تو ایسا نہ ہوتا، لیکن اگر یسوع مسیح دور ہے، ہمارا منجی یشوع مسیح دور ہے، وہ باپ کی دہنی طرف ہے، تو میں اور آپ بھی کئی دفعہ ایسے ہی ڈس ایلوژنڈ ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ہم بات کرتے ہیں، بلکہ کچھ تو ایسے ہیں جو اپنی تمام پریشانیوں کی وجہ کو بھی خداوند قرار دیتے ہیں کہ بھئی خدا کی وجہ سے یہ پرابلم ہوئی ہے، بادل نخواستہ۔ We must understand that is not how we should be acting۔ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اگر آپ جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ گھرانہ بھی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑا ہوا تھا، وہ ان کا دوست تھا، لکھا ہے کہ وہ ان کا دوست تھا، اور اگر آپ خداوند کے دوست ہیں تو چاہے آپ اس سے کچھ فاصلے پر ہیں، لیکن عزیزو وہ اپنی دوستی میں بے وفائی نہیں کرے گا، وہ ان کے پاس آتا ہے، اور اسی طرح وہ میرے اور آپ کے پاس بھی آنے کی کوشش کرتا ہے، بشرطے کہ ہمارے دل کی آنکھیں کھلی ہیں، بشرطے کہ ہم صرف نیچرل پر نہیں بلکہ سپر نیچرل پر اپنا فوکس کرتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ ایموشنل ہوتے ہیں۔ وہ لکھا ہے 33ویں آیت میں، جب یسوع نے اسے اور ان یہودیوں کو جو اس کے ساتھ آئے تھے روتے دیکھا تو دل میں نہایت رنجیدہ ہوا اور گھبرا کر کہا، رنجیدہ بھی ہوا اور گھبرایا بھی۔ عزیزو he was emotional، اس کے بھی جذبات تھے۔ جب وہ اس دنیا میں آیا تو بطور انسان کے آیا، اور کامل انسان ہوتے ہوئے اس میں یہ جذبات تھے، یہاں تک کہ ہم اسے روتے ہوئے، رنجیدہ ہوتے ہوئے، خود اپنے لیے جب وہ گتسمنی کے باغ میں تھا تو ہم اسے روتے اور اس پیالے کو اپنے پر سے ٹل جانے کی دعا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ تکلیف میں تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا لہو بہتا ہے۔ جب اس پر تشدد کیا جا رہا تھا، کروسیفکشن ہو رہی تھی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ تکلیف کی شدت سے وہ پکارتا ہے۔ So he had emotions، اور اس سچویشن میں بھی ہمیں اس کے ایموشنز دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے ایموشنز کو، اپنے جذبات کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہیں دیتے، بلکہ وہ خداوند کی مرضی کو پوری کرنے کے لیے، اس کی مرضی کو پوری کرنے کے لیے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اگر جذباتی ہو کر وہیں پہ رونا شروع کر دیتے، اتھے پوڑی پا کے بہ جاندے، تو وہ معجزہ وہاں پر ریلیز نہیں ہونا تھا، وہ لازر زندہ نہیں ہونا تھا۔ اسی طرح اگر وہ گتسمنی میں کہتے کہ یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے تو پیالہ ٹل جاتا اور خداوند یسوع مسیح صلیب نہ اٹھاتے، لیکن انہوں نے صلیب اٹھائی تاکہ آپ اور میں اس گناہ کی غلامی سے آزاد ہوں جو آدم اور حوا کی وجہ سے انسانی سرشت میں آیا۔ اور عزیزو ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے آج کہ ہم اپنے ایموشنز کو، اپنے جذبات کو خداوند کے ساتھ اپنے تعلقات میں حاوی نہ ہونے دیں، بلکہ خداوند کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کریں، چاہے ہم خوش ہیں یا دکھی ہیں، چاہے ہم رنج میں ہیں یا پریشانی میں ہیں۔ We must not stay away from God, but we must stay connected to Him۔ اس کے کلام کو پڑھیں، اس کے ساتھ دعا کریں تاکہ اس کی مرضی آپ کو اور مجھ کو معلوم ہو۔ ہاللیلویہ۔ عزیزو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مارتھا کیا کہتی ہے۔ مارتھا ہمیں دکھائی دیتا ہے، مارتھا جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو کہتی ہے، جب خداوند یسوع مسیح نہایت رنجیدہ ہو کر قبر پر جاتے ہیں، جو غار تھا اس پر پتھر دھرا تھا، یسوع مسیح کیا کہتے ہیں کہ اس پتھر کو ہٹاؤ۔ اور مارتھا وہاں پر کیا کہتی ہے؟
मार्था वहां पर कहती है क्या खुदावंद उसमें से तो अब बदबू आती है, क्योंकि उसे 4 दिन हो गए हैं। 4 days have passed। लॉजिकल बात कर रही है लेकिन नेचुरल बात कर रही है, क्योंकि मार्था भी आपकी तरह मेरी तरह इस दुनिया, इस नेचर के साथ जुड़ी एक औरत है। गर्चे खुदावंद के साथ उसका ताल्लुक भी है, और ये बात मुझे और आपको समझनी है कि आप और मुझ में भी कहीं ना कहीं मार्था है। कोई बंदी मार्था का नाम नहीं है। हम जब चर्च में थे तो हमें, जब छोटे थे तो हमारे चर्च में एक खातून थी जिनका नाम मार्था था, और जो भी मार्था के हवाले से बात होती थी, अच्छी या बुरी, हम सोचते थे कि ये सिर्फ उसके लिए कही जा रही है। लेकिन दर हकीकत अजीजों, आप में और मुझ में कहीं ना कहीं ये मार्था छुपी हुई है, जो लॉजिक की बात, जो मंतक की बात, जो नेचुरल बात, जो ठीक बात दुनिया के हवाले से कर रही है, नेचर बात कर रही है, लेकिन सुपर नेचुरल बात नहीं है। क्योंकि अगर आप नेचुरल के साथ जुड़े रहेंगे तो यू विल नॉट हैव द सुपर नेचुरल मिरेकल इन योर लाइफ। अजीजों, समटाइम्स, कुछ दफा आपका मौजज़ा आपकी लॉजिक देने की वजह से, आपकी अकल, आपकी ज्यादा अकल की वजह से आप तक नहीं पहुंच सकता। और हम देखते हैं कि ऐसा ही होता है कि जब वो कहती है कि उसमें से बदबू आ रही है, उसे 4 दिन हो गए हैं, मैं पत्थर नहीं हटाऊंगी, गॉड यूजेस समवन एल्स। यीशु से कहते भी हैं कि मैंने तुझसे कहा अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। उसको कंफर्ट कर रहे हैं, अपना कलाम दे रहे हैं। लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि कुछ लोग थे जिन्होंने उस पत्थर को हटाया। मार्था ने नहीं हटाया, लोगों ने हटाया, और ये वो लोग हैं जो उसके साथ थे। अजीजों, आपको और मुझको भी ऐसे प्रेयर पार्टनर्स चाहिए जो हमारे साथ हों। जिस वक्त मैं या आप पत्थर ना हटा सकें, ऐसे दोस्त, बहन भाई, मां बाप, बेटे बेटियां वो पत्थर उठाने वाले हों, वो दुआ का पत्थर, वो दुआ का बोझ लेने वाले हों, ताकि हमारी जिंदगियों पर से, गारों पर से ये पत्थर हटाए जा सके। और अगर मैं या आप एक दूसरे के पत्थर उठाएंगे तो याद रखिए कि आपके और मेरे पत्थर भी उठाने के लिए लोग मौजूद होंगे। दैट इज वाई यू नीड अ प्रेयर ग्रुप विद यू। दैट इज वाई यू नीड अ प्रेयर ग्रुप। इस वजह से आपको अपने साथ एक दुआइया ग्रोह की जरूरत है जो आपके मेरे लिए पत्थर उठाने वाला हो। और यहां पर हम देखते हैं कि ये पत्थर उठाए गए, ये पत्थर उठाए गए, और फिर वो मौजा रिलीज होने के मजीद करीब आता है। क्योंकि अगर हम उस लॉजिक पर जो कि नेचुरल थी, अगर हम उस मंतक पर जो कुदरती बात थी वहीं तक रहते तो ये मौजज़ा रिलीज नहीं होना था। कितने ज्यादा मौजज़ात शायद आपकी और मेरी जिंदगी में हमारी अकल, लॉजिक और नेचुरल बातों की वजह से नहीं हो पा रहे। याद रखिए अजीजों, अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के कहने के मुताबिक नहीं करेंगे, उसके कलाम के मुताबिक नहीं करेंगे, वो पत्थर नहीं उठाएंगे, तो मौजज़ा रिलीज नहीं होगा। द मिरेकल वोंट कम इन रियलिटी। वो जो रिवील्ड विल रखता है, उसकी खुदावंद यीशु मसीह की क्या मर्जी? एक मर्जी वो है जो उसका कलाम है, और दूसरी मर्जी वो है जो गैब का इल्म है। गैब का इल्म, मेरे साथ देखिए ड्यूट्रॉनमी 29:29। ऐसा गैब का इल्म नहीं जो नजूम पढ़ा करते हैं, बल्कि ये खुदावंद जो फोर नॉलेज रखते हैं। मेरे साथ देखिए ड्यूट्रॉनमी 29:29, इस्तस्ना 29वां बाब और उसकी 29वीं आयत। गैब का मालिक तो खुदावंद हमारा खुदा ही है, पर जो बातें जाहिर की गई हैं वो हमेशा तक हमारे और हमारी औलाद के लिए हैं, ताकि हम इस शरीयत की सब बातों पर अमल करें। हालेलुया। गैब का मालिक कौन है? खुदावंद है। लेकिन जो हमारे लिए रिवील की गई है वो ये खुदावंद का कलाम है, उसकी शरीयत है, उसके आयन, उसके अहकाम है, ताकि हम उस पर अमल करें। अगर आप उसके अहकाम पर, उसके कलाम पर अमल नहीं करेंगे
تو اس کی جو غیب کی فور نالج کی باتیں ہیں، جو معجزات ہیں جو پہلے سے ہو چکے ہیں، وہ کیسے آپ کی زندگی میں آئیں گے؟ جب تک آپ یہ پتھر نہیں اٹھائیں گے کہ ہم اس کی آواز کو سنیں، اس کے حکم کو مانیں، اس کی بات کا پالن کریں، تب تک کیسے آپ کی زندگی میں وہ معجزات آئیں گے؟ یاد رکھیے عزیزو، خداوند کا شکریہ ادا کرتا ہے، باپ کا شکریہ ادا کرتا ہے خداوند یسوع المسیح جب وہ پتھر ہٹا۔ کیا کہتا ہے خداوند یسوع المسیح؟ یسوع نے آنکھیں اٹھا کر کہا، اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی، اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے۔ پہلے ہی بات ہو چکی ہے خداوند یسوع المسیح کی خدا باپ سے، پہلے ہی مکالمہ ہو چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ 11ویں باب کے آغاز میں 11 چیپٹر کے شروع میں مریم اور اس کی بہن مرتھا کے گاؤں بیتنیہ کا لازر نام ایک آدمی بیمار تھا۔ یہ وہی مریم تھی جس نے خداوند پر عطر ڈال کر اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پہنچے۔ اسی کا بھائی لازر بیمار تھا۔ اس کی بہنوں نے اسے ایک اعلان بھیجا، خداوند دیکھ جسے تو عزیز رکھتا ہے وہ بیمار ہے۔ یسوع نے سن کر کہا، یہ بیماری موت کے لیے نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہے، تاکہ اس کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہو۔ اسی وقت خداوند نے ڈیسائیڈ کر لیا، خداوند یسوع المسیح نے، اور باپ کے ساتھ غالباً اسی وقت یہ مکالمہ ہو چکا ہوگا کہ باپ یہ تیرے جلال کے لیے ہے۔ وہ دنیاوی طور پر، وہ قدرتی طور پر وہ نیچرل ڈیتھ تو پالے گا، لیکن سپر نیچرلی میری یہی دعا ہے کہ وہ زندہ کیا جائے۔ اور اسی بات کو خداوند یسوع المسیح یہاں پر دہراتے ہیں کہ کہتے ہیں، مجھے تو معلوم تھا تو ہمیشہ میری سنتا ہے۔ یہاں پر وہ دعا نہیں کر رہا، یہاں پر وہ اسے وہ بات یاد دلا رہا ہے جو اس نے پہلے کہی تھی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح پرسنلی دعا کرتے تھے۔ ان کا پریئر گروپ، ان کے 12 شاگردوں کے علاوہ ایک چھوٹا پریئر گروپ بھی تھا جس میں پطرس اور یعقوب اور یوحنا شامل تھے، جن کے ساتھ مل کر وہ اکثر دعا کیا کرتا تھا۔ اینڈ ہی پریڈ، اور انہوں نے اس سپر نیچرل کو پہلے ہی اپنے دوست کے گھرانے کے لیے، اس کی زندگی کے لیے مانگا تھا، لیکن کس لیے؟ کہ باپ کا جلال ظاہر ہو۔ ہاللیلویہ۔ عزیزو، ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے آپ کے لیے اور میرے لیے بھی پہلے سے معجزات ریلیز کر چکے ہیں، لیکن وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم پتھر اٹھانے والے بنیں۔ اور خداوند کو، کیونکہ لکھا ہے کہ تمہارے بولنے سے، تمہارے مانگنے سے پیشتر جانتا ہے۔ He has answered your prayers، اس نے تمہاری دعائیں سن لی ہیں۔ لیکن اگر آپ دعا ہی نہیں کر رہے، اگر آپ پتھر ہی نہیں ہٹا رہے، اس کے کلام کو، اس کی ریویلڈ ول کو، اس کی جو مرضی کلام میں لکھی ہے، اس کے آئین احکام کو ہی نہیں سن رہے، تو پھر یہ آپ خود اپنے معجزات کو ریسیو کرنے میں روڑے اٹکا رہے ہیں۔ اپنی جو سپر نیچرل کے ساتھ، اس مفوق الفطرت باتیں ہیں، غیر قدرتی باتیں ہیں، ان کے ساتھ جو خدا کی بلیسنگز ہیں، ان کو حاصل کرنے میں آپ خود جو ہیں وہ رک رہے ہیں۔ عزیزو، ہم نے ایمان کا قدم اٹھانا ہے، اور ایمان کیسے آتا ہے؟ ایمان سننے سے، بلکہ اور سننا مسیح کے کلام سے، سننا، اس پر عمل کرنا، نہیں کہ ایک کان تو سنیا دوجے تو کٹتا۔ نو، یو گاٹ ٹو لسن۔ جس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں، اسی طرح عبرانی میں بھی یہی ہے۔ سننے کا مطلب اگر کوئی بچہ اپنے باپ کی بات سن کر انسنی کر دے تو وہ کہتا ہے تو میری گل نہیں سنی۔ جب تک وہ مانے نہ، اسے کہتے ہیں تم نے سنی نہیں ہے بات۔ اسی طرح خداوند بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس کے کلام کے شنوا ہوں، اسے سنیں، اسے مانیں، تاکہ وہ بلیسنگز، جو برکات ایک باپ کے طور پر وہ آپ کے لیے کرنا چاہتا ہے، آپ اسے ریسیو کرنے والے ہوں، آپ اسے ریسیو کرنے والے ہوں۔ عزیزو، دیکھیے خداوند کہتے ہیں بلند آواز سے، آئے لازر نکل آ۔ لازر نکلا، بڑا اسپیسیفک خداوند یسوع المسیح نے کہا، نہیں کیا کہ نکلا چوتھے جن مرضی مردے ہوں وہ باہر نکل آندے، نہیں، لازر نکلا۔ اور ہم نے بھی جب خداوند سے دعا کرنی ہے، ہم نے بھی جب خداوند سے بات کرنی ہے، اسپیسیفکلی کرنی ہے۔ کس چیز کے لیے ہم کر رہے ہیں؟ کس شخص کے لیے؟ دوست کے لیے، بھائی کے لیے، بہن، بزرگوں کے لیے۔ وی نیڈ ٹو بی اسپیسیفک۔ لکھا جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نکل آیا۔ ہاتھ پاؤں اس کے بندھے ہوئے ہیں،
तो वो चल के नहीं आया, वो हिलता जुलता जो है वो निकल कर आया है। क्यों? क्योंकि उसने भी खुदावंद यीशु मसीह की बात को माना, ताकि बाप का जलाल जाहिर हो। और खुदावंद फिर वहां पर लोगों को इस्तेमाल करते हैं। खुदावंद कहते हैं लोगों से कि उसे खोल कर जाने दो, क्योंकि वो बंधा हुआ है, कफन, हाथ पैर उसके बंधे हुए हैं। कह रहे से खोल कर जाने दो। खुदावंद आपके आसपास के लोगों को भी इस्तेमाल करेगा आपके मुआवजे को रिलीज करने में। वो नहीं चाहता, वो शो ऑफ नहीं करना चाहता कि मैं कुछ जादू करता है, ये मैंने छड़ी हिलाई, ये मैंने बोला तो ये हो गया। नहीं, वो आपके आसपास के लोगों को भी आपके मोजजात में शामिल करना चाहता है, ताकि सिर्फ आपका ईमान ना बढ़े, बल्कि आपके आसपास के दोस्तों का, फैमिली का, उनका ईमान भी बढ़े। तो जब आप दुआ करते हैं और उसका जवाब मिलता है, तो उसकी गवाही को दिलेरी के साथ शेयर करें, दिलेरी के साथ शेयर करें, ताकि और लोगों का ईमान भी बढ़े। लिखा है 45वीं आयत में, कलाम कहता है, बस बथेरे यहूदी जो मरियम के पास आए थे और जिन्होंने यीशु का ये काम देखा, उस पर ईमान ले आए। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बड़े मोजज़े के लिए, इस बड़े मोजज़े के लिए। मेरे साथ देखिए खुदावंद के पाक कलाम में 2 कुरिन्थियों उसका 6 बाब, 2 Corinthians chapter 6, जहां पर हम देखते हैं खुदावंद के पाक कलाम में से, और हम जो उसके साथ काम में शरीक हैं ये भी इल्तमास करते हैं कि खुदा का फजल जो तुम पर हुआ है बेफायदा ना हो। पौलुस कहता है कि हम उसके साथ उसके काम में शरीक हैं। वो काम जो खुदावंद यीशु मसीह ने शुरू किया है, वो मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि उसी सुपरनैचुरल को हम कैरी करें मुर्दों। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तुम ये बातें देखकर हैरान हुए हो कि बदरू हैं तुम्हारे ताबे हैं, तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। क्या हम वो काम करते हैं, या अभी भी हम जो है वो दूसरों की तरफ देख रहे हैं, या अभी भी हम नेचुरल की तरफ देख रहे हैं, अभी भी हम लॉजिक की तरफ देख रहे हैं। और वो चीजें हैं, वो इस दुनिया में हैं, उनसे इनकार मुमकिन नहीं है। मैं नेचर्स लॉ ऑफ मोशन का इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको सुपर नेचुरल से आगाह कर रहा हूं, जो खुदावंद की ताकत है, जो इससे बड़ी है और इस पर हावी है। हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद हमें ऐसा करने के लिए ताकत कुव्वत देते हैं। वो कहता है कि मैं तुम्हें कुव्वत का लिबास देता हूं, और वो कुव्वत का लिबास क्या है? पाक रूह है। हालेलुया। वो पाक रूह जो हमें पतरस की तरह, पौलुस की तरह, याकूब की तरह, यूहन्ना की तरह जो है ना सिर्फ दिलेर करती है, बल्कि सुपरनैचुरल में अपने मौजज़ात रिलीज करने के लिए, दूसरों के मौजज़ात रिलीज करने के लिए इस्तेमाल करती है, ताकि किसका जलाल जाहिर हो? खुदा का, बाप का जलाल जाहिर हो। अजीजों, अगर हमारी जिंदगियों से बाप का जलाल जाहिर नहीं हो रहा, तो आज की शाम मैं आपको ये दावत देता हूं कि आप भी उस पत्थर को हटाएं, ताकि हम खुदा की आवाज के शिनवा हो, उसकी रिवील्ड विल को, उसके कलाम को, उसके आयन को, अहकाम को माने। कई लोगों के दिलों पर पत्थर है, कई लोगों के हाथों पर पत्थर है, कई लोगों के जहनों पर पत्थर है, लेकिन उन तमाम पत्थरों को रिमूव करेंगे तो ही हमें उस आजादी को जो है वो हम रिसीव करेंगे, जो सुपर नेचुरल में जाने की आजादी है। ये कोई जादू नहीं है, ये खुदावंद की बरकत और ब्लेसिंग है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं उसके पाक कलाम के लिए। खुदावंद आपको अपने पाक कलाम से बहुत बरकत बख्शे। आमीन। खुदावंद की तारीफ में ये गीत गाएंगे, ये न जोर से और न ताकत से, मेरे रूह से हो जाएगा, ये पहाड़ मैदान हो जाएगा।
یہ نہ زور سے اور نہ طاقت سے، یہ نہ زور سے اور نہ طاقت سے، میرے روح سے ہو جائے گا، یہ پہاڑ میدان ہو جائے گا، یہ پہاڑ میدان ہو جائے گا، یہ نہ زور سے خدا پر داتا ہے، آگے اسے بڑھتے رہو گے، پھر میرے گواہ بنو گے، آخر اسے بڑھتے رہو گے، پھر میرے گواہ بنو گے، تم بنو گے، یہ نہ زور سے اور نہ طاقت سے، یہ نہ زور سے اور نہ طاقت سے، میرے روح سے ہو جائے گا، یہ پہاڑ میدان ہو جائے گا، یہ پہاڑ میدان ہو جائے گا، یہ نہ زور سے خدا فرماتا ہے، ہاتھوں میں لے کر کلام کو، ساتھ اپنے یسوع کے نام کو، ہاتھوں میں لے کر کلام کو، ساتھ اپنے یسوع کے نام کو، یسوع نام کو، یہ نہ زور سے اور نہ طاقت سے، یہ نہ زور سے اور نہ طاقت سے، میرے روح سے ہو جائے گا، یہ پہاڑ میدان ہو جائے گا، یہ پہاڑ میدان ہو جائے گا، یہ نہ زور سے خدا فرماتا ہے، یسوع پہ غالب رہیں گے، دشمن پہ غالب رہیں گے، یسوع پہ غالب رہیں گے، دشمن پہ غالب رہیں گے، ہم رہیں گے، یہ نہ زور سے اور نہ طاقت سے، یہ نہ زور سے اور نہ طاقت سے، میرے روح سے ہو جائے گا، یہ پہاڑ میدان ہو جائے گا، یہ پہاڑ میدان ہو جائے گا، یہ نہ زور سے خدا فرماتا ہے، خدا فرماتا ہے، خدا فرماتا ہے۔ ہاللویا۔ خداوند یہوہ خدا، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیری تمام نعمتوں برکتوں بخشوں کے لیے اور تیرے پاک کلام کے لیے، اس زندہ کلام کے لیے بھی جو خداوند یسوع مسیح کی صورت میں مجسم ہوا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ ہاللویا، تیرا شکر، خداوند اس نے باپ کا جلال دکھایا، اور اے خداوند اس نے نہ صرف لازرس کو زندہ کیا بلکہ اے خداوند ان تمام مردہ روحوں کو زندہ کیا جو اے خداوند گناہ سے گری اور اے خداوند بالکل گھائل تھی۔ اے خداوند اس نے ہمیں زندوں کی زمین میں رکھا۔ ہاللویا، تیرا شکر، ہم ان تمام بہن بھائیوں کے لیے، دوستوں کے لیے جو اس عبادت کو آج دیکھ رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، اور اے خداوند بعد میں دیکھیں، ان سبوں کے لیے برکت کو، سلامتی کو، زندگی کو مانگتے ہیں۔ جیسے تو نے اے خداوند لازر کو اے خداوند سپر نیچرلی زندہ کیا، اسی طرح ہماری زندگیوں کے ہر اس بند کام کو اے خداوند، بند رشتے کو اے خداوند، بند پرابلم کو، جاب سچویشن کو اے خداوند، شادی کے حوالے سے جو پرابلمز ہیں خداوند، ان تمام پرابلمز کو اے خداوند دور کر، زندہ کر دے اے خداوند، زندگی بخش دے اے خداوند، آزادی بخش دے اے خداوند، فتح مندی بخش دے اے خداوند، اور اے خداوند رہائی بخش دے۔ ہم پر اپنا فضل کر، ہماری اس عبادت کو اپنے حضور قبول کر، اور ہماری تمام دعائیں درخواستوں کو، ان کو بھی جو لکھی گئیں جن سے ہم واقف نہیں ہیں، اے خداوند تو سن، اور اے خداوند اپنے نام کو جلال دے، ہمارے منجی مسیح یسوع ناصری کے نام میں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے،
اور جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ اب یہوہ خداوند آپ کو برکت بخشیں اور آپ کو محفوظ رکھیں۔ یہوہ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائیں اور آپ پر مہربان رہیں۔ یہوہ خداوند اپنا چہرہ آپ کی طرف متوجہ کریں اور آپ کو شالوم بخشیں۔ خداوند کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت اور شراکت آپ سبوں کے ساتھ، آپ کے گھرانوں کے ساتھ اور تمام ایمانداروں کے ساتھ اب سے اب تک ہوتی رہے، آمین۔ جے مسیح کی، ہائے شے مسیح کی۔